اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازدہ تیرا ہے یا میرا، محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مغرب حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ علامہ اقبال کے جو ان کا جو مجموعہ کلام ہے بال جبریل، اس کی دوسری غزل کے یہ دو اور شعر میں نے پڑھے۔ ان میں علامہ فرماتے ہیں اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، یہاں اس سے جو ہیں یہ ضمیر ہیں، یہ ضمیر راجع ہوتی ہیں ابلیس کی طرف۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اسے کیوں ہوئی انکار کی جرت صبح ازل، یعنی کائنات جب بنائی گئی یا انسان کو جب بنایا گیا اور انسان کو اب دنیا میں بھیجا جانے والا تھا، تو وہاں پر فرشتوں سے کہا گیا کہ انسان کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اب اسے انکار کی کیوں جرت ہوئی، یہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کی حکمت کیوں سمجھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اقبال کو انکار کی کیسے جرت ہوئی؟ اب اللہ تعالیٰ کو اس کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں، کیا مقصد تھی، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ علامہ اقبال دراصل اپنی عاجزی، یہاں عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے کیا معلوم وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ اب مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ وہ رازداں تو تیرا ہی تھا، اے اللہ تیری بارگاہ میں رہتا تھا، تیرے فرشتوں میں اس کا مسکن تھا، اس کی بود و باش تھی، اس کی زندگی وہیں گزرتی تھی۔ اگرچہ وہ فرشتہ نہیں تھا، جیسا کہ اکثر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن فرشتوں میں اس کی جو ہے گزر بسر تھی، وہاں وہ زندگی گزارتا تھا۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں وہیں فرشتوں میں، آسمانوں میں، یا کہاں کون سی جگہ ہوگی وہ جہاں پر فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی رہتا تھا، پھر وہ اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے، اسے کیوں یہ جرت ہوتی ہے؟ جبکہ اللہ قادر ہے ہر چیز پر، اللہ کی قدرت ہے، کوئی چیز اللہ کے حکم سے باہر نہیں ہے، اور کوئی چیز اللہ کا انکار بھی نہیں کر سکتی ہے۔ بلکہ قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ زمین اور آسمان جو ہے وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے دونوں صورتوں میں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کم کرتے ہیں، جھکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ایسا جب ہے، جب فرشتے لرزہ براندام ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو ابلیس کو جرت کیوں ہوئی، وہ کیوں انکار کیا اس نے، یہ میں نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ وہ رازداں تیرا تھا، تجھے ہی پتہ ہوگا ایسا کیوں ہے۔ اب علامہ اقبال دراصل ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ابلیس کا انکار تھا، ابلیس کے انکار کی وجہ سے ہی دنیا کا نظام چلنا تھا، یہ اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات تھی کہ ابلیس جو ہے انکار کرے گا، کیونکہ اس کو زمین میں آنا ہے، آدم کو بھی زمین میں آنا ہے، پھر آدم کی سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی اور ابلیس کی بھی سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی۔ وہ آدم کو بہکانے کی، بھٹکانے کی اور بڑکانے کی کوشش کرے گا اللہ کے خلاف، تو ایک نظام پھیلائے گا وہ اپنا بھی، تو اس طرح ہنگامہ بنے گا۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کئی جگہ اس بات کو کہا ہے، ایک جگہ وہ فرماتے ہیں، وہ جو اس میں کہا ہے کہ بالکل ازل سے ہی جو خیر اور شر میں مارکہ آرائی ہے، بالکل ازل سے۔ جب شیطان آیا، جب آدم آیا، تبھی سے لے کر خیر اور شر میں ایک مارکہ برپا ہے، ایک مقابلہ آرائی ہے، ایک مقاتلہ ہے ان کے درمیان، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو ہے اس مارکہ کارزار میں جو ہے شامل ہے۔ تو یہ پہلے سے ہی ہے۔ تو اگر ابلیس نے انکار نہیں کیا ہوتا اور ابلیس دنیا میں مثلا نہیں آیا ہوتا، پھر انسان جو ہے، انسان یہاں ہنگامہ ہی نہیں ہوتا، کوئی یہاں خیر شر کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی، مارکہ ہی نہیں ہوتا کوئی، تو پھر یہ بھی فرشتوں ہی جیسا ایک بہت ہی پرسکون جگہ یہ دنیا ہوتی، اور یہاں پر کوئی جو ہے بالکل وہ ایک خاموش، اور جہاں بالکل کسی طرح کی کوئی آواز ہی نہیں ہے، تو دنیا بھی وہی ہو جاتی۔ لیکن اللہ کی حکمت میں، اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دنیا جو ہے یہ مارکہ خیر و شر ہو، یہ میدان کارزار ہو، اور بلائی اور برائی کا، اچھوں کا اور بروں کا، یہ پہلے سے ہی جو ہے اللہ کے علم میں تھا۔ تو اسی لیے جرت ہوئی ابلیس کو اللہ کی بارگاہ میں انکار کی
کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اور فرشتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اب اس میں کیا کیا اور حکمتیں رہی ہوں گی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہاں عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ اب وہ رازداں تو تیرا ہی تھا، تیری بارگاہ میں رہتا تھا، تیرے فرشتوں کے ساتھ اس کی گزر بسر تھی، تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر پیچھے کیا حکمتیں تھیں، اس نے کیوں انکار کیا۔ پھر کہا کہ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شینی ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ پھر کہا کہ دیکھ اے اللہ، محمد بھی تیرے ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو رسول بنا کر ہی دنیا میں بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ان کے بارے میں خود قرآن نے کہا۔ پھر جبریل کے ذریعے سے ایک کلام آیا تو جبریل بھی اللہ ہی کا ہے۔ پھر جو کلام بھیجا گیا وہ قرآن ہے، وہ قرآن بھی اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اور مسلمانوں کا تو تقریباً اجماعی عقیدہ ہے یہ، چند لوگوں کو چھوڑ کر کہ قرآن جو ہے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، صفت من صفات اللہ۔ تو یہ اس کی نسبت بھی اللہ ہے، اللہ کے ساتھ، جبرائیل کی نسبت بھی اللہ کے ساتھ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کا خلاصہ ہیں، جو کائنات کا مغز ہیں، جو کائنات کا مرکز ہیں، وہ بھی اللہ ہی کے ساتھ ان کی نسبت ہے۔ اب یہ سب تیرے ہی ہیں، تو یہ حرف شیریں پھر کس کا ہے؟ حرف شیریں سے مراد یہاں جو ہے وہ ہے جذبہ عشق، مراد انسان۔ پھر انسان بھی کس کا ہے؟ پھر انسان کے اندر جو عشق کی کارفرمائی ہے یہ کس کی ہیں؟ انسان کے اندر جو اظہار عشق کی جو قوت ہے، صلاحیت ہے، وہ عشق کا اظہار کر سکتا ہے، یعنی اس کے پاس جو زبان ہے، اس کے پاس جو الفاظ ہے، اس کے پاس جو اظہار عشق کا وسیلہ ہے، وہ کس کا ہے؟ وہ بھی تو تیرا ہی ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے، اور جب جبرائیل بھی تمہارا ہی، اور جب قرآن بھی تمہارا، تو پھر انسان اور انسان کے اندر عشق کو ظاہر کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس کے پاس جو حرف شیریں ہیں، جذبہ عشق ہے، یہ کس کا؟ یہ بھی تو تیرا ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے، انسان کی نسبت بھی اللہ ہی کے ساتھ ہے، جیسے قرآن کی نسبت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، جبرائیل کی نسبت ہے، تو انسان کی نسبت بھی، اور انسان کے اندر جو کلام کی صلاحیت ہے، اس کی نسبت بھی اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد آخری شعر میں کہا کہ اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن۔ کوكب کہتے ہیں ستارے کو، جیسے پہلے شعر میں کہا انجم، یہاں کوكب کہا، یہ تقریباً مرادف ہیں ایک دوسرے کی۔ انجم کا مطلب بھی ہے ستارہ، اور کوكب کا مطلب بھی ہے ستارہ ہی۔ اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن۔ جب تک انسان دنیا میں ہے، جہاں بھی روشن ہے، کیونکہ یہاں ہنگامے ہیں، یہاں سرگرمیاں ہیں، یہاں محنتیں ہیں، یہاں کام ہو رہے ہیں، یہاں نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، اکتشافات اور ایجادات کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اور ہنگامے ہیں چاروں طرف برپا انسان کی وجہ سے۔ گویا روشن ہے پوری کائنات انسان کی وجہ سے۔ اب اگر یہ انسان ہی نہ رہا تو کائنات میں ہنگامہ ختم، کائنات خاموش ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی، لیکن زندگی نہیں رہے گی، اس میں حرارت و حرکت اس میں نہیں رہے گی۔ تو انسان کی وجہ سے یہ کائنات جو ہے، اس میں یہ ہنگامہ ہے۔ تو یہی بات کہی، اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا۔ اب اگر آدم زوال پذیر ہو گیا، آدم ہی اس کائنات سے ختم ہو گیا، آدمیت ہی ختم ہو گئی، انسانیت ہی ختم ہو گئی، پھر یہ زوال کس کا ہوگا؟ یہ زوال جو ہے یہ کس کا ہوگا؟ یعنی کائنات جو ہے، کائنات میں اس وقت ہنگامہ جو ہے، کائنات میں جو اس وقت حرکت ہے، حرارت ہے، کائنات میں جو روشنی ہے، کائنات میں جو سرگرمیاں ہیں، یہ انسان کی وجہ سے۔ اب انسانی پوری دنیا سے مٹ گیا تو پھر یہاں کیا رہے گا؟ یہاں تو کچھ نہیں رہے گا۔ پھر وہی آسمانوں والی خاموشی، آسمانوں والا سکون، آسمانوں والی یعنی کوئی جہاں سرگرمیاں نہیں ہیں، تو اس طرح کی ایک صورتحال بنے گی یہاں۔ گویا اس شعر میں اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ آدم کو کبھی زوال نہیں آئے گا، آدم ہمیشہ دنیا میں رہے گا، انسان ہمیشہ دنیا میں رہے گا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تب تک آدم کو رہنا ہے، انسان کو رہنا ہے، آدمیت کو رہنا ہے، انسانیت کو رہنا ہے کائنات کے اندر، دنیا کے اندر، کیونکہ اگر انسان ختم ہو گئے پھر کائنات ہی کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ پھر ہنگامہ نہیں رہے گا۔ لہٰذا اس میں ایک طرح سے یعنی ایک لطیف پیرائے میں اس بات کا اظہار کیا کہ انسان کو کائنات میں ہمیشہ رہنا ہے، دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ ہنگامے جو ہیں یہ قائم ہیں، دائم ہیں۔